السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس لائیو کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات پڑھیں گے۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، اس کے 42 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پہلا رکوع پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تی کو کھینچنا نہیں۔ غرقا، غین، را، قاف اور الف تینوں کو پور پڑھیں گے۔ غین اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے پور پڑھا جائے گا، الف اس لیے پور پڑھا جائے گا کیونکہ مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، حروف مستعلیہ کے بعد اس لیے پور پڑھا جائے گا۔ اور وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، نون مشدد پر غنہ ہوگا، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تی کو کھینچنا نہیں، نشین کو ہلانا نہیں، تو 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ اور تا اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، الف کو اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ کے بعد اسی کلمے میں الف آیا ہے، اس لیے موٹا پڑھیں گے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تی کو کھینچنا نہیں۔ سب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، ہا الف مدہ، ہا 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں پر ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا، یہاں پر بھی ادغام باگنہ ہوگا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبس با ساکن پر قلقلہ ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آ رہا ہے، اس لیے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، فَاللام ساکن کو ہلانا نہیں، مدبر باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پور بھی پڑھیں گے، ٹی کو کھینچنا نہیں۔ امرا میم ساکن کے بعد را آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، را اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے، را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، را
وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ اور یہاں پر آپ چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہیں، یہ وقف لازم کی نشانی ہے، تو یہاں پر ہر حال میں رکنا ہے۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، ماں کو کھینچنا نہیں۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے پر پڑھیں گے، جفر را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، را اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ جفہ گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، را الف مدہ بھی بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تتبعها الرادفہ، تا ساکن کو ہلانا نہیں، را الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، دی کو کھینچنا نہیں، اور وقف کی صورت میں گولتا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آئے ہے، ادغام باغنہ ہوگا، یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ مائزیوں تنوین کے بعد یرملون کا واو آئے، ادغام باغنہ ہوگا، وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچتا نہیں، گولتا ہا ساکن بن جائے گا، وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اب وا ساکن پر قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، یہ بھی پر پڑا جائے گا، را پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، یہاں پر الف مدہ بھی بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رو کو کھینچنا نہیں، را پر پڑا جائے گا۔ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں گولتا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا۔ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون في الحافرہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، کو لو دونوں واو مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں۔ نون مشدد پر گنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لمودودون، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے پر پڑا جائے گا، دو دونوں واو مدہ ہیں، ایک الف کے برابر، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا کو کھینچنا نہیں۔ پھر لام ساکن کو ہلانا نہیں، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، پھر را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑا جائے گا، وقف بالابدال ہوگا۔ إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، كنا نون مشدد ہے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عظامن، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، تنوین کے بعد حروف یرملون کا نون آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا،
خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بال ابدال ہوگا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ قَالُوا قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تل لام ساکن کو ہلانا نہیں، کیا کو کھینچنا نہیں، اذن تنوین کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد حروف حلقی کا خا آیا ہے، اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ خا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، بولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة۔ فإن نون مشدد پر غنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہی زج جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام ہوگا، با گنہ، واو یہاں پر الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہیدہ گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا، وقف بال ابدال ہوگا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ فإذا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہم میم ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء شفوی ہوگا، بسا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہیرا را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ حل لام ساکن کو ہلانا نہیں، اتاک تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کا کو کھینچنا نہیں، حدیث دی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سو کو کھینچنا نہیں، موسیٰ مو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ إذ زال کو ہلانا نہیں، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہو کو کھینچنا نہیں، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، ربہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بل لام ساکن کو ہلانا نہیں، وا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دل لام ساکن کو ہلانا نہیں، مقدسی قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، سی کو کھینچنا نہیں، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر تو ون نہیں پڑھنا ہے، البتہ جب بھی تنوین کے بعد خالی یا آ جائے وہاں پر کھڑی زبر کے ساتھ وقف کرتے ہیں، کھڑی زبر یہاں پر لگے گی، تو واو کے اوپر کھڑی زبر لگے گی، اور وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔
اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. دو زبر کے بعد جب بھی یا خالی آ جائے گا وہاں کھڑی زبر کے ساتھ وقف ہوتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. اس زل ساکن کو ہلانا نہیں. حب با ساکن پر قلقلہ ہوگا. الى لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر عون را ساکن کو ہلانا نہیں. را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو بھی باریک پڑھیں گے. او واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نہ کو کھینچنا نہیں. انہو طغى. ان نون مشدد پر گنہ ہوگا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اور غائن دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھے جائیں گے. غائن کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. فقل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. لام ساکن کو ہلانا نہیں. حل لام اسلام کو بھی ہلانا نہیں. لک کو کھینچنا نہیں. الى مد منفصل ہے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے اخفا حقیقی ہوگا. زکا کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. وَأَهْدِيَ ہا ساکن کو ہلانا نہیں. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. الى لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ربک را کے اوپر زبر ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے. کا کو کھینچنا نہیں. فتخشا خا ساکن کو ہلانا نہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا. شین کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. فَأَرَاهُ را زبر کی وجہ سے پر کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. قل لام ساکن کو ہلانا نہیں. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا تل لام ساکن کو ہلانا نہیں. خوب را با ساکن پر قلقلہ ہوگا. را کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کی صورت میں وقف بھی کریں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. فَكَذَّبَ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. وعصا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. ثم میم مشدد پر گنہ ہوگا. دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. یسعیٰ سین ساکن کو ہلانا نہیں. عین کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر وقف کریں گے. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فحشر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. را زبر کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا. فنا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک ہی الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فقال
قاف اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا. مستعلیہ کے بعد اسی کلمے میں جب الف ہوتا ہے تو وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے، لام کو کھینچنا نہیں. انا، قرآن مجید میں جہاں پر بھی انا کا لفظ آ جائے گا وہاں پر نا نہیں پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا. انا ربکم الاعلی، جس طرح آپ نے سورۃ الغافرون میں پڑھا اسی طرح یہاں پر بھی پڑھنا ہے. انا ربکم، را کے اوپر زبر ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا. قم، لام ساکن کو ہلانا نہیں. اعلی، عین کو بھی ہلانا نہیں. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک ہی الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. فاخذه الله، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. ذہ اللہ، اللہ کے لام کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہو کو کھینچنا نہیں. نکال، کا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام ساکن کو ہلانا نہیں. الف اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا اور را دونوں پر پڑھے جائیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. تی کو کھینچنا نہیں. والاولا، او واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى. ان نون مشدد ہے، نون مشدد پر گنہ ہوگا. فی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذالک، زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لکا کو کھینچنا نہیں. لعب، با ساکن پر کلکلا ہوگا. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. تل، تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام آیا، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں کریں گے. لمئی، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام با گنہ ہوگا. یخشا، خا کو ہلانا نہیں، خا ساکن کو ہلانا نہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. شا، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر ہی وہ کھینچ کر وقف ہوگا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظीम। आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, खुदा हाफिज़। ऑनलाइन कुरान सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले